سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، اور غبار آلود ہیں لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، غبار آلود ہیں لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ آئیے درس و تدریس اور تحریر کے ذریعے جو پیغام دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ تاثیری پیغام جو ہوتا ہے وہ تقریر کے ذریعے ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سچی تقریر، اچھی تقریر بے خبری سے باخبری کا سفر ہوا کرتی ہے، وہ عوام کے ذہنوں کو بیدار کرتی ہے۔ گزشتہ تقریباً 35 سے 40 برسوں سے ہمارے علاقے کی ایک عظیم شخصیت جو بہت ہی مفکرانہ طور پر عوام کے ذہنوں کو بیدار کرتی ہے، آج ہم ان سے پھر امید رکھتے ہیں کہ عوام کے نام حضرت کا کیا پیغام ہے، اور ان کو آواز دینے سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ حضرت کا نام یوں لیتے ہیں۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر المدرسین مدرسہ عربیہ سراج العلوم بھیونڈی و صدر جمعیت العلماء مہاراشٹر، میں حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نہ آتے گر تو شکوہ تھا جو آئے ہیں تو حیرت ہے، نہ آتے گر تو شکوہ تھا جو آئے ہیں تو حیرت ہے، یوں ہی بس دیکھتے رہیے موقع غنیمت ہے۔ حدیث مصطفیٰ کو ربط ہے قلب مصفہ سے، زباں میں کوثر و تسنیم کی شان حلاوت ہے، اور قدم گر بے خودی میں چوم لیں تو معاف فرمائیں، نہ گستاخی سے سمجھیں یہ دیوانوں کی فطرت ہے۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم سامعین کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال تبارک وتعالی لتبلؤن فی اموالکم وانفسکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مجلس کے صدر محترم حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، پیچھے جو بینر آویزاں ہے اس پر آج کی اس مجلس کا موضوع لکھا ہوا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں جمعیت علماء کی خدمات کیا ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز تغیر پذیر ہے۔ یہاں کوئی حالت، کوئی بھی چیز ہمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں رہتی،
وہ بدلتی رہتی ہے۔ اس دنیا میں حالات بھی ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شر پوری طرح سے خیر کے اوپر غالب آ گیا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی شر کے درمیان سے خیر کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور پوری دنیا خیر کے اجالوں سے منور ہو جاتی ہے۔ یہ ابتدا سے ہے، اور یہ دنیا جب تک انسانوں سے آباد ہے یہ اسی طرح رہے گی۔ حالات آتے رہے ہیں، آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ اچھے ہی حالات رہیں گے، برے حالات نہیں آئیں گے، تو وہ دنیا سے اور یہاں کے حالات سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں انسانوں کی آبادی بھی حالات کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حالات پیدا نہ ہوئے ہوتے تو وہ اس دنیا میں نہ آتے، لیکن چونکہ اس دنیا کو انسانوں سے آباد کرنا تھا، اللہ کی مرضی تھی، اس کا منشا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ حالات پیدا ہوئے اور وہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی آیا جس نے یہ حالات وہاں پیدا کیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کے ساتھ اس کا بھی اس دنیا میں آنا یہ اس طرف اشارہ تھا کہ یہ کشمکش اس دنیا میں ہمیشہ رہے گی اور قیامت تک رہے گی۔ دونوں قوتوں کے درمیان ٹکراؤ ہمیشہ رہے گا۔ اس دنیا میں اجالا بھی رہے گا، اندھیرا بھی رہے گا، اس دنیا میں خیر بھی ہوگی اور اس دنیا میں شر بھی ہوگا۔ یہ اسی وقت فیصلہ ہو چکا تھا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو یہ حالات تو ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ اور ایک بات اور جو میں سمجھتا ہوں، اور میرے بڑے علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر اس میں غلطی ہے تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں اس امت کا وجود، اس امت کو برپا کیے جانے کا مقصد ہی حالات سے نبرد آزمائی ہے۔ اس امت کو اللہ نے دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ برے حالات کا مقابلہ کر سکے۔ اس امت کو جو فرائض سونپے گئے ہیں، جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف کا فریضہ اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ایسے ہی حالات میں ادا کی جائے گی جہاں حالات میں بگاڑ ہو، معاشرے میں بگاڑ ہو۔ بگاڑ ہی کا نام منکرات ہے، اور اسی منکرات سے روکنے کے لیے اس امت کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو حالات کا مقابلہ کرنے ہی کے لیے اس دنیا میں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ تو حالات تو آتے رہیں گے۔ آج جو حالات ہمارے ملک میں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ہیں،
یہ کچھ نئے نہیں ہیں، حالات تو ہمیشہ اس امت کے ساتھ رہے ہیں۔ خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا مطالعہ کر لیا جائے، حالات وہاں کیسے تھے۔ حالات سے نبرد آزمائی کرتے ہوئے ہی آپ کی 13 سالہ زندگی مکے میں گزری ہے۔ مدینہ آپ تشریف لائے تو ایسا نہیں ہے کہ حالات ختم ہو گئے، بلکہ یہاں تو حالات میں اور پیچیدگی اور سنگینی پیدا ہو گئی۔ اب تک مکے میں ایک دشمن تھا اور کھلا ہوا دشمن تھا، مدینہ آنے کے بعد اب مزید 2 طرح کے دشمن اور پیدا ہو گئے۔ مکہ والے تو اپنی جگہ پر انگاروں پر لوٹ رہے تھے اور خطوط لکھ رہے تھے مدینے والوں کو کہ جن لوگوں کو تم نے اپنے یہاں پناہ دی ہے ان کو اپنے یہاں سے نکال دو، ورنہ ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دیں گے اور بچوں کو یتیم کر دیں گے۔ وہاں سے دھمکیاں مل رہی تھیں، اور مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جو یہ جانتے تھے کہ آپ نبی برحق ہیں۔ جس نبی آخر الزماں کی آمد کی بشارتیں تورات میں دی گئی تھیں، آپ وہی نبی آخر الزماں ہیں، اچھی طرح جانتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اپنی اولاد کو اتنے بہتر طریقے سے نہیں جانتے تھے جتنے بہتر طریقے سے وہ یہ جانتے تھے کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی آمد کی بشارت ہماری آسمانی کتاب تورات کے اندر دی گئی ہے۔ لیکن وہ بھی دشمنی پر آمادہ ہو گئے، اور صرف اس لیے کہ وہ تو اس کے منتظر تھے کہ نبی آخر الزماں بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ بنو اسحاق کے بجائے یہ بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے تو وہ دشمنی پر اتر آئے۔ اور تیسری طرف منافقین تھے جو آستین کا سانپ تھے، وہ مکہ والوں سے ساز باز کر رہے تھے۔ حالات یہ ہو گئے تھے مدینہ میں کہ مکہ سے مدینہ تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سو نہیں سکتے تھے، کب کہاں سے حملہ ہو جائے اور کہاں سے دشمن گھس آئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ آج کون ہے جو پہرا دے گا تاکہ میں آرام کی نیند سو لوں۔ تو یہ مدینے کے حالات تھے۔ اگر دیکھا جائے تو مدنی زندگی بھی حالات کے سائے میں ہی بسر ہوئی۔ مکی زندگی بھی حالات میں گزری، مدنی زندگی بھی حالات میں گزری، اور آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پر بار خلافت آیا تو علماء کرام جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پورے جزیرۃ العرب میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک طرف ارتداد کا فتنہ تھا، ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، اور ایک طرف کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور مدینہ خطرے میں گھر گیا۔ کب حملہ ہو جائے، کب دشمن مدینے میں گھس آئے، یہ حالات پیدا ہو گئے تھے۔ تو اس امت پر حالات آتے رہے ہیں، حالات کے نرغے میں یہ امت رہی ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ تاتاریوں نے عالم اسلام کے 2/3 حصے کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روند ڈالا تھا، سروں کے مینار بنائے تھے، بغداد کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ دریائے دجلہ کبھی کتب خانوں کی سیاہی سے سیاہ ہوا اور کبھی خون سے رنگین ہوا۔ تاریخی روایات میں آتے ہیں کہ 6 لاکھ مسلمانوں کو صرف بغداد کے اندر تاتاریوں نے قتل کیا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب عالم اسلام دوبارہ زندہ ہوگا اور مسلمان اس دنیا میں سر اٹھا کر جی سکے گا۔ لیکن یہ دنیا تو انقلابات کی جگہ ہے،
یہاں تو اچھے برے حالات آتے ہی رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا اور انہی تاتاریوں میں سے اللہ نے اسلام کے محافظ کھڑے کیے اور انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ یہ واقعہ خود بتاتا ہے، اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلام اس دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن اس دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، مسلمان اس دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، اور قرآن پر چلنے والے اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات کی سنگینی پہلے پیدا ہونے والے حالات سے بڑی ہوئی۔ پہلے دنیا ایک گھر کی طرح نہیں تھی، اس لیے دنیا میں کہیں کوئی فتنہ پیدا ہوتا تھا تو وہ ایک گوشے میں ہوتا تھا، وہ فتنہ پیدا ہوتا تھا، مر جاتا تھا، اس کے بعد پھر اس کی اطلاع عالم اسلام میں پہنچتی تھی، علماء کتابیں لکھتے تھے، مضامین لکھتے تھے، پھر وہ کتابیں دور دراز کے علاقوں میں پہنچتی تھیں تو پتہ چلتا تھا فلاں جگہ یہ فتنہ پیدا ہوا تھا، فلاں جگہ یہ فتنہ پیدا ہوا تھا، پھر وہ ختم ہو جاتے تھے۔ یہ تاتاریوں نے جو یورش کی تھی، اس نے اپنے نرغے میں پورے عالم اسلام کو نہیں لیا تھا۔ اس وقت ہندوستان محفوظ تھا تاتاریوں کے اس حملے سے، یہاں مسلمان امن چین اور سکون کے ساتھ رہ رہا تھا۔ یعنی جو فتنے پیدا ہوتے تھے، جو حالات پیدا ہوتے تھے، وہ عالمگیر نہیں ہوتے تھے۔ خطرناک تو ہوتے تھے لیکن عالمگیر نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اس وقت دنیا میں جو فتنہ ہے وہ عالمگیر فتنہ ہے، عالمگیر فتنہ ہے۔ بیک وقت اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، چاہے وہ کسی ملک میں اقلیت میں رہتے ہوں یا کسی ملک میں وہ اکثریت میں ہوں، اور ان کا ملک وہ کہلاتا ہے، وہ فتنوں کی اس زد سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ فتنہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کی جتنی باطل طاقتیں ہیں ان میں بہت اختلاف ہے آپس میں، ایسا شدید اختلاف کہ شاید دو مذہبی اکائیوں میں اتنا شدید اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ، یہ دریا کے دو پارٹ ہیں مذہبی اعتبار سے، اتنا شدید اختلاف ہے ان میں کہ یہ ایک ساتھ آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک تو حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ بدکار کہتا ہے، ان کے اوپر تہمت باندھتا ہے، اور دوسرا انہیں خدائی کے درجے پر بیٹھائے ہوئے ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دونوں آپس میں کبھی مذہبی اعتبار سے قریب نہیں رہ سکتے، اور ان کے درمیان مذہب کو لے کر کے خونی جنگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ لیکن اس وقت پوری دنیا میں یہ دونوں طاقتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکی ہیں، ایک کی دولت ہے، ایک کے وسائل ہیں، اور دونوں مل کر کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں دنیا میں، ان کی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور ہی میں کر دی تھی۔ فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر گرتے ہیں، جس طرح دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ دسترخوان لگا ہوا ہے،
آؤ ہم کھا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ اس دسترخوان پر چنے ہوئے کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ جس طرح دسترخوان پر کھانا چن دیا جاتا ہے، کھانے والے آتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اور دسترخوان پر جو مطعومات ہیں وہ مزاحمت نہیں کر سکتی کہ بھئی مجھے مت کھاؤ۔ ان کے اندر مزاحمت کرنے کی کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، دفاع کرنے کی کوئی قوت نہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ دسترخوان لگا ہوگا اور گویا اس دسترخوان پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ مسلمان ہیں، عالم اسلام ہے، اور دنیا کی طاقتیں اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہی ہوں گی اور دوسروں کو دعوت دیں گی کہ آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، یہاں تمہارا ہاتھ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ آج یہی صورتحال ہے۔ دنیا کا آپس میں ہر جگہ اختلاف ہے، لیکن اگر اتفاق ہے تو وہ مسلمانوں کے خلاف۔ مسلمانوں کے خلاف وہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے جان کی بھی دشمن، مال کی بھی دشمن، اور سب سے بڑی چیز وہ ایمان کی دشمن۔ تو اس طرح کے اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا کے، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں اور پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ حالات سخت ضرور ہیں، اور یہ ہمیں فکر مند بھی بناتے ہیں، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اسلام باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، دین باقی رہے گا، اور جو اس دین پر چلنے والے ہیں وہ بھی باقی رہیں گے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو جو موضوع ہے، کہا گیا کہ ملک کے موجودہ حالات اور دنیا کے حالات، تو میں نے اشارہ کیا کہ اس وقت حالات کیا ہیں پوری دنیا کے اور پورے ملک کے۔ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کو تعجب ہوا، قالوا ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ تعداد کم ہونے کی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد پوری تاریخ میں تمہاری نہیں رہی ہوگی، لیکن تمہارا حال بالکل سیلاب آتا ہے، اس کے کنارے جو کوڑا کرکٹ آتا ہے، جو جھاگ آتا ہے، بے وزن ہوتا ہے، اور سیلاب کی لہریں اس کو کبھی ادھر بہا کر لے جاتی ہیں، کبھی ادھر بہا کر لے جاتی ہیں۔ تمہارا حال یہی ہو جائے گا، تم بے وزن ہو جاؤ گے دنیا میں، بے قیمت ہو جاؤ گے دنیا میں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اور فرمایا تمہارا جو روب ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو روب عطا فرمایا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، کیونکہ آپ کو اللہ نے ایسا روب عطا فرمایا تھا کہ ایک ماہ کی مسافت پر جو لوگ ہوتے تھے ان کے دلوں پر بھی آپ کا روب اور دبدبہ پڑتا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے ایک مہینے کی مسافت پر روب کی۔ تو آپ کے صدقے طفیل میں اس امت کو بھی وہ روب ملا تھا حصے میں، لیکن فرمایا وہ وقت آئے گا تمہارا روب دنیا کی دوسری قوموں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت
اور موت کی کراہیت، موت سے نفرت، موت کو ناپسند کرنا، یہ دو باتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوں گے۔ آج ٹھیک ٹھیک وہی حالات ہیں، اور خود قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے۔ دنیا کے حالات کا جو نقشہ اللہ نے اس وقت کے حالات کا جو کھینچا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں صفحات کوئی انسان لکھ دے اس طرح کا جامع نقشہ نہیں کھینچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں کے بارے میں بھی، تمہاری جانوں کے بارے میں بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور بالضرور سنو گے ان سے جو اہل کتاب گزر چکے ہیں، اور مشرکین سے کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بہت سی تکلیف دہ باتیں۔ کیا آئے دن ایک سے ایک کلیجے کو چھلنی کر دینے والی خبریں ہمارے کانوں میں نہیں پڑ رہی ہیں؟ کہیں کوئی قرآن کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہا ہے، کہیں کوئی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، کہیں کوئی ازواج مطہرات کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جدھر دیکھیے ہر دن کسی نہ کسی گوشے سے کوئی آواز اٹھ رہی ہے، اور ایمان والا تلملا رہا ہے، اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، اس کا ذہن معوف ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یہ حالات ہوں گے۔ آج وہی حالات ہیں پوری دنیا میں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ حالات تو ہیں، ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، حالات کے مقابلہ کرنے کا دو نسخہ قرآن نے تجویز کیا ہے، صبر اور تقوی۔ صبر اور تقوی، صبر کا ایک بہت ہی محدود مفہوم عام لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی تمہیں تکلیف پہنچا دے، کوئی تمہیں اذیت پہنچا دے، تم اسے بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہو لیکن اسے برداشت کر لو، یہ صبر ہے۔ یقیناً یہ بھی صبر کی ایک شکل ہے، لیکن قرآن و سنت میں جب صبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو صبر کے جو جامع معنی ہیں وہ مراد ہوتا ہے۔ صبر علی الطاعات، صبر عن المعاصی، صبر علی المشقات، طاعتوں پر صبر، یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں پر صبر کرو، ان رکاوٹوں کو عبور کر کے ہر حالت میں اللہ کے تمام احکامات کو پورا کرو۔ اور معاصی سے صبر کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت گناہوں پر جانے کے لیے مچل رہی ہے، گناہ کرنا آسان ہے، سارے وسائل اس کے موجود ہیں، لیکن گناہوں سے بچو، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں سے بچو، اور اللہ کی فرما برداری پر آ جاؤ، ہر حکم کو ماننے والے بن جاؤ، تمہاری زندگیوں میں دین زندہ ہو جائے، اسلام زندہ ہو جائے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے، صبر کا معنی اگر آپ لے لیجئے کہ ایک لفظ میں اگر آپ کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو دین پر جم جاؤ، دین پر جم جاؤ۔ یہی ہے حالات کو بدلنے کا آزمایا ہوا نسخہ، جسے پوری دنیا میں آنے والے نبیوں نے بھی اسی نسخے کو استعمال کر کے حالات کو بدلا ہے،
اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بگڑے ہوئے حالات کی اصلاح اسی پر چل کر کے فرمائی ہے۔ تو یہی آزمودہ نسخہ ہے جو حالات کو بدل سکتا ہے۔ اور یہ آپ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام مخلوقات میں مرکزی مخلوق انسان ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انسان محوری مخلوق ہے۔ اس کائنات کا پورا نظام انسان کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ اس دنیا کا فساد، اس دنیا کا بگاڑ، اس دنیا کی اصلاح انسانوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ انسان کی اصلاح ہوگی، کائنات کی اصلاح ہو جائے گی، دنیا کی اصلاح ہو جائے گی۔ انسان بگڑے گا تو پوری کائنات بگڑ جائے گی۔ خود قرآن نے اعلان فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا انسانوں کی کرتوت کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ آج دنیا میں جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا جنگل کے جانور؟ کیا بچھو؟ کیا سانپ؟ کیا درندے؟ کیا جنگل کے جانور آج دوسرے ملکوں پر بم برسا رہے ہیں، گولے برسا رہے ہیں، آبادیاں کی آبادیاں اجاڑ رہے ہیں؟ کیا کبھی ایسا سنا ہے کہ کسی جنگل کے درندوں نے باہم بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیا ہو کہ کسی آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، کسی ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، بچوں، بوڑھوں، جوانوں سب کو ختم کر دینا ہے؟ کیا کبھی ایسا سنا کہ کسی جنگل کے درندوں نے اس طرح کا مشورہ کیا ہے؟ لیکن انسان جب درندگی پر آتا ہے تو درندوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اس کی درندگی اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ آج اس کا نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں غزہ کے اندر۔ وہ جنگل کے جانور بھی اتنے وحشی نہیں ہو سکتے جتنا وحشی انسان ہو گیا ہے۔ یہ حالات جو بگڑے ہیں، یہ کس نے بگاڑے ہیں؟ انسان نے بگاڑے ہیں۔ انسان بگڑتا ہے، کائنات بگڑتی ہے، اور انسان جب بنتا ہے تو کائنات بنتی ہے۔ آپ آخر جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ تھے وہ شر الناس تھے، اور وہ زمانہ شر القرون کہلاتا تھا۔ انہی شر الناس کی وجہ سے وہ زمانہ شر القرون تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی جماعت کو برپا کیا، ان کی تربیت فرمائی، تو وہ خیر الناس بنے، تو وہ زمانہ بھی خیر القرون بن گیا۔ انسان خیر الناس بنے گا، زمانہ خیر القرون بنے گا۔ انسان شر الناس بنے گا، زمانہ شر الناس بنے گا۔ اس لیے میرے دوستو، انسانوں پر محنت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس وقت کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، مثبت تبدیلی لانی ہوگی۔ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ ہمارے اندر جو بگاڑ آ گیا ہے، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آ گیا ہے، اور طرح طرح کی برائیاں جو ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں، خود اپنی ذات میں در آئی ہیں، وہ اخلاقی امراض جو انسان کو اندر سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ریاکاری ہے، یہ وہ اخلاقی بیماریاں ہیں جو ہمارے دلوں کو اس طرح لگ چکی ہیں کہ ہر دل اس سے ایک دم ملوث ہو چکا ہے، اور انہی بیماریوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہر طرح کا بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، معاشرے کا ہر فرد دوسرے فرد کے حق کو جانے گا، اس کو پہچانے گا، اس حق کو
ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر کیا ہے، اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر کیا ہے، بھائی بھائی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، شوہر اور بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، پڑوسی کا کیا حق ہے، اس کو ادا کرنے کی کیا صورت ہونی چاہیے، اس طرح کا معاشرہ جب وجود میں آئے گا، ہم خود راہ راست پر آئیں گے، اپنے اندر تبدیلیاں لائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان تبدیلیوں کو لانے کے بعد ہمارا تعلق اللہ سے جڑے گا، مضبوط ہوگا۔ آج ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے بہت کمزور ہو چکا ہے، بہت دور جا چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس دنیا میں کوئی بھی ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی کی مرضی سے جو کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ چاہے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اگر اسے روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتی۔ تو ہمارا جو رشتہ اللہ کی ذات سے کمزور ہو چکا ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اور وہ مضبوط کیسے ہوگا؟ اللہ نے جو دین اتارا ہے، جو شریعت اتاری ہے، اس پر مکمل طور سے ہم عمل کرنے والے بن جائیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری زندگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزرے گی، تو یہ جب دین کے کاموں میں ہم لگیں گے تو یہ دین کی مدد کرنا ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، خود اپنی زندگی میں دین کو لاؤ گے اور اپنے دوسرے بھائیوں تک دین کو پہنچاؤ گے، ان تنصروا اللہ، یہ ہے اللہ کی مدد۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور میرے دوستو، جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بال بیکا نہیں کر سکتی۔ کیا بدر کے میدان میں آپ نے نہیں دیکھا 313 تھے، نہتھے تھے، بے سر و سامان تھے، تلواروں کے بجائے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں، پیروں میں جوتوں کے بجائے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، لیکن ان 313 نے چھکے چھوڑا دیے لشکر جرار کا، 70 کو قتل کیا اور 70 کو قیدی بنا کر کے مدینہ لے آئے۔ تو پہلا کام اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنا، اپنے کمزور ہوتے ہوئے رشتے کو مضبوط کرنا، یعنی اپنی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا، یہ ہمیں پہلا یہ کام کرنا ہوگا۔ جمعیت علماء اس کی تحریک چلا رہی ہے، جمعیت علماء کی خدمات پوچھا گیا نا، یہ کام کی بندوں کا رشتہ اللہ سے جڑے، جو رشتہ کمزور ہو گیا ہے وہ رشتہ مضبوط ہو، اور دین ہمارے معاشرے میں زندہ ہو۔ اصلاح معاشرہ کی تحریک جمعیت علماء جو چلا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جائے اور شریعت کی تعلیمات پر عمل ہو، ایک کام۔ اس کے بعد یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ بنیادی کام کرنے کے بعد حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے۔ ہمارے ملک میں قانونی طور سے جو ہمیں وسائل دستیاب ہیں، جو ہتھیار ہم استعمال کر سکتے ہیں، قانونی طور سے جو راستہ حالات کی تبدیلی کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، ان اسباب کو اختیار کریں، پھر ان اسباب میں کامیابی ڈالیں گے اللہ۔ ہمارے بس میں اسباب کے ذریعے کامیابی حاصل کرنا نہیں ہے، اسباب نہ کامیابی دلاتے ہیں اور نہ وہ ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں، اسباب میں کامیابی ڈالتے ہیں اللہ اور اسباب کو ناکام بناتے ہیں اللہ۔ یہ سیرت کے واقعات پڑھیے، حنین کے واقعات پڑھیے، اسباب کتنے تھے مسلمانوں کے پاس، دشمن سے زیادہ تھے، لیکن ہوا کیا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور بدر میں کیا ہوا؟ ہر طرح سے کمزور تھے، لیکن اللہ کے رسول نے صرف ایسے ہی نہیں کھڑا کر دیا تھا لے جا کر کے، جن کے پاس لاٹھی تھی کہا لاٹھی لے لو،
لکڑی لے لو، جوتے نہیں ہیں کپڑے باندھ لو، اسباب اختیار کرنے ہوں گے، پھر انہی اسباب میں اللہ کامیابی ڈالے گا احتجاج کی۔ لیکن پہلے اپنے اندر ہمیں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ جمعیت علماء یہی تعلیم دے رہی ہے، اور ہمارے اکابر نے ہمیشہ اسی طرح حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ جمعیت کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے، شروع سے اب تک حالات کا مقابلہ اسی طرح ہمارے اکابر نے کیا ہے، اور یہی راستہ ہمارے سامنے ہے، اور اسی راستے کی نشاندہی قرآن و سنت بھی کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دن کے گناہوں کو بھی معاف فرما، رات کی تاریکیوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو، بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ جو گناہ ہم کر کے بھول گئے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، اور جو جانتے ہیں اللہ انہیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس وقت جو حالات پوری دنیا میں امت مسلمہ پر ہیں، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ، ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارے ایمان اتنے قوی نہیں ہیں کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ اے اللہ، اگر یہ حالات ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے ہیں تو اے اللہ اس آزمائش میں تو ہمیں کامیاب بنا۔ اے اللہ، ہمیں وہ ایمانی طاقت عطا فرما، وہ غیرت اور حمیت عطا فرما کہ ہم پوری ہمت کے ساتھ اے اللہ ان حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما، نصرت فرما۔ تیری مدد اور نصرت کے بغیر اے اللہ اس دنیا میں کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اے اللہ، ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، گناہوں کی بخشش کی بھیک، حالات میں بہتر تبدیلی کی بھیک۔ اے اللہ، ہمارے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، نفرت کی جو ہوائیں چل رہی ہیں اے اللہ اس کو مٹا دے، اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، پیار و محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، صدیوں سے جس طرح ہم یہاں آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں اے اللہ پھر وہی ماحول پیدا فرما دے۔ اے اللہ، امن ہوگا، اطمینان ہوگا تو اے اللہ تمام دینی سرگرمیاں بھی جاری رہ سکیں گی۔ اسی لیے تو تیرے خلیل نے سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے امن و امان کی دعا مانگی تھی، اور یہ کہا تھا رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ اے اللہ، ہم بھی اپنے اس ملک کو امن والا اور امان والا ملک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو یہاں امن و امان پیدا فرما دے، نفرتوں کو ختم فرما دے، نفرت کرنے والوں کو ختم فرما دے، اور نفرت پھیلانے والوں کو بھی ختم فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔